قرآن مجید دو چیزیں بہت زیادہ بیان کرتا ہے، اور انسان کو حوصلہ انہی دو چیزوں سے ملتا ہے۔ اپنا ایمان مضبوط کریں، جنت پر بھی اور جہنم پر بھی۔ دیکھو، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ یہ جو دنیا کا ظاہر ہے، بار بار ہم ان آیتوں میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ دھوکہ ہے، یہ ایسے ہے نہیں جیسا نظر آ رہا ہے۔ مریں گے سب، ختم ہو جائے گا۔ کتنی بڑی حقیقت ہے یہ۔ ایک موت اس دنیا پر بھی آنی ہے اور ایک موت ہماری ذات پر بھی آنی ہے۔ آج وہ لندن والے بھی نہیں آئے؟ خیریت تو ہے؟ اچھا، 2 دن سے نہیں آ رہے، اللہ خیر کرے۔ ایک موت ہم پر بھی آنی ہے اور ایک اس دنیا پہ بھی آنی ہے۔ یہ سب سائنسی ترقی اور خلائی سیارے اور مریخ اور چاند پہ پہنچنے والی باتیں بالآخر زمین پہ ڈھیر ہو جائیں گی۔ تو ترقی سے تو آپ کو منع نہیں کیا جا رہا، لیکن بار بار بتایا جا رہا ہے اصل آخرت ہے۔ انسان مرنے کے بعد مر کے ختم نہیں ہوتا، بہت بڑی زندگی اس کے بعد شروع ہوتی ہے، جنت کی صورت میں یا جہنم کی صورت میں۔ ہم نے فرعون کا واقعہ بھی پڑھا، ہم نے قارون کا واقعہ بھی پڑھا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی پڑھا، کیسے اللہ نے فرعون کو آگ میں داخل کیا ہے۔ اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، جن لوگوں کا آخرت پہ یقین نہیں ہے، ان کی نظر میں فرعون لاکھوں بچوں کا قتل کر کے بھی اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا، زیادہ زیادہ سمندر میں پانی میں غرق ہو گیا، وہ تو نہیں بھی ہوا ہوتا تو اب تک تو ویسے ہی مر چکا ہوتا۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ ہے جس میں وہ صبح و شام جلایا جاتا ہے۔ تو ان راتوں میں اللہ سے رات کو اٹھ کے بار بار آگ سے پناہ مانگیں۔ آگے بڑی سخت زندگی شروع ہونے والی ہے، اور ایک طرف اللہ کی بہت خوبصورت جنت ہے، بہت خوبصورت جنت۔ مجھے کسی نے بتایا کہ مجھے خواب میں جنت دکھائی گئی، کل کی بات ہے، تو جو بتانے والے بتا رہے تھے کہ اتنی خوبصورت جنت، اتنی خوبصورت، دل ہی نہیں کر رہا تھا اٹھنے کا نا کہ آنکھ کھل جائے، اتنی خوبصورت جنت۔ تو میں نے کہا کہ جتنی خوبصورت آپ کو خواب میں نظر آئی ہے نا جنت، اس کو 1 کروڑ سے ضرب دے دو پھر بھی کم ہے۔ تو بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو ہے نا، یہ جو یہاں کی انٹرٹینمنٹ، یہاں کیا ہے، زیادہ زیادہ پیزا کھا لو گے نا، یہ انٹرٹینمنٹ ہے یہاں کی۔ کیا کر لو گے، بھوک لگ رہی ہے، بیف بریانی کھا لی، بوفے میں چلے گئے، کیا کھا لیا وہاں پہ، کتنی دیر کی لذت ہے۔ آپ کی پسند کی شادی ہو گئی، آپ کو آپ کی محبوبہ مل گئی، تھوڑے دنوں میں اس نے بھی بڈھے ہو جانا ہے، آپ بھی بڈھے ہو گئے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی شعر پڑھا کرتے تھے، وہ پورا شعر مجھے اکثر یاد ہی نہیں رہتا، آخر کا یاد رہتا ہے ہمیشہ سے، کہ ختم زندگانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی۔ یہ جو عشق تھا نا، یہ بالآخر نانا اور نانی پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ عاشق نانا بن جاتا ہے اور معشوقہ نانی۔ تبھی تو صحابہ کرام اس جنت کے پیچھے دوڑے ہیں۔ غزوہ احد میں صحابی، گھمسان کی جنگ ہے، کھجور کھا رہے ہیں، پھر کہنے لگے یہ کھجور ختم ہونے کا زمانہ تو بہت طویل ہے اور جنت میرے بالکل سامنے، اتنا صبر نہیں ہوتا مجھ سے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، قرآن کہہ رہا ہے کتنے ہی پیغمبروں کے ساتھ اللہ والوں نے مل کے جنگیں لڑی ہیں، حالانکہ یہ کمزور تھے، کم تھے، لیکن اس بیس پہ لڑی ہیں، شہادت ملے گی اور اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا، اور پھر اللہ نے ان کو فتوحات دی ہیں۔ تو بھائی اس جنت کے لیے کچھ لالچ پیدا کرو اپنے جسم کے اندر، اپنی باڈی کے اندر، دل میں لالچ پیدا کرو۔
اگر آپ کو جنت کا شوق نہیں ہے، خوب سمجھ لو، پھر اللہ کو بھی آپ کو جنت دینے کا بالکل بھی شوق نہیں ہے۔ ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کو ہم سے بہت محبت ہے، فرمایا اتنی ہی ہے جتنی آپ کو ہے اللہ سے۔ ہاں آپ کم کریں گے اللہ زیادہ کر دے گا، لیکن اگر آپ کو نہیں ہے تو اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ اللہ کو پھر آپ سے محبت ہے، وہ مستغنی ہے۔ تو آپ کے دل میں اگر جنت کی لالچ نہیں ہے، شوق نہیں ہے، تو پھر اللہ کو بھی آپ کو جنت دینے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ حسین جنت جس کا بار بار آج بھی تذکرہ آیا، کتنی جگہ قرآن میں، یدخلہم جنات تجری من تحتی، یہ تو آپ لوگ کو عربی نہیں آتی پھر بھی سمجھ میں آتا ہوگا نا، تجری من تحتہا الانہار، تجری من تحتہا الانہار، تجری من تحتہا الانہار، کتنی دفعہ یہ آیات آتی ہیں۔ میرا پنجاب کا سفر تھا، وہاں لندن سے ایک صاحب آئے ہوئے تھے، مجھے کہنے لگے مفتی صاحب یہ جو اللہ بار بار کہتا ہے نا کہ اس ایسے باغات دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، حالانکہ دنیا دار سے آدمی تھے، وہ کوئی مولانا ٹائپ کے نہیں تھے، کہتے ہیں میرا دل مچل جاتا ہے جب میں یہ آیتیں سنتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ مجھے مل جائے۔ ایسے دل سے کہہ رہے تھے نا کہ بعض دفعہ انسان ایسے دل کی کیفیت سے کوئی بات کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ زبان سے نہیں بلکہ دل سے کہہ رہا ہے، اس کی واقعی یہ کیفیات بن رہی ہیں۔ مجھے ان کا جملہ بڑا اچھا لگا، کہہ رہے ہیں یار بار بار اللہ جب بھی جنت کہتے ہیں باغ کو، اور صرف باغ کو نہیں کہتے، گھنے باغات کو کہتے ہیں، بار بار قرآن کہہ رہا ہے یار تھوڑا سا تو سوچ لو، کچھ تو حقیقت ہوگی نا۔ یہ اللہ الحمد سے لے کے والناس تک ہزاروں سینکڑوں بار جنت کا تذکرہ ویسے ہی کر رہا ہے، دینی وینی نہیں ہے ویسے ہی۔ تو اگر یہ ویسے ہی کر رہا ہے پھر تو پورا قرآن غلط ہے، پھر تو اسلام غلط ہے، پھر تو اللہ کی باتیں غلط ہیں۔ اور اگر اللہ کہہ رہا ہے لیکن ایک بار نہیں، ہر تھوڑی دیر میں آیت آئے گی، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو دل نہیں چاہتا ایک شخص آپ کو آ کے کہے، آفر دے کہ یار تو یہ کام کر لے، میں تجھے ہر مہینے اتنے پیسے دیا کروں گا، ایک بار کہے، دو بار کہے، تین بار، تو مجھے 20,000 روپے دے دے، میں تجھے ہر مہینے 3 لاکھ روپے دوں گا۔ ایک دفعہ کہے گا، 2 دفعہ کہے گا، 3 دفعہ کہے گا، 4 دفعہ، 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں دفعہ میں تو آپ کے کان کھڑے ہوں گے نا، یار کہیں صحیح تو نہیں کہہ رہا یہ۔ آپ تحقیق شروع کر دو گے، یار اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو 20,000 میں 3 لاکھ مل رہے ہیں تو کون پاگل ہے جو نہیں دے گا؟ تو بھائی اللہ کہہ رہا ہے، وہ آدمی تو پھر بھی جھوٹا ہو سکتا ہے۔ اللہ بار بار کہہ رہا ہے، یہ میں صرف قرآن میں نہیں کہہ رہا، قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں نیا نبی نہیں ہوں کوئی کہ میں اس کائنات میں پہلا بندہ پیدا ہوا ہوں جو جنت کی باتیں کر رہا ہوں، میں پہلا تھوڑی ہوں، مجھ سے پہلے موسیٰ یہ باتیں کر کے گئے ہیں، داؤد یہ باتیں کر کے گئے ہیں، سلیمان یہ باتیں کر کے گئے ہیں، عیسیٰ نے بھی یہی کہا۔ آج تورات اور انجیل اٹھا کے دیکھو، اتنی تحریف ہو گئی، جنت کا وہی نقشہ نظر آئے گا جو قرآن بیان کر رہا ہے، اس میں تحریف نہیں ہوئی ہے۔ جہنم کا وہی نقشہ بیان تورات بھی بیان کرے گی جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں کوئی نیا پیغمبر نہیں ہوں، مجھ سے پہلے سارے پیغمبر یہی باتیں کر کے گئے ہیں، تو کیوں ایمان نہیں لے کر آتے اللہ کی باتوں پر؟ آپ کہو گے کہ اللہ تو دکھا کیوں نہیں دیتا ایک دفعہ ہمیں؟ بہت مشکل ہے بات سمجھانا میرے بھائی۔ آپ کے دل میں یہ بات آ رہی ہوگی اللہ ذرا سی جھلک دکھا دے، چلو میں آپ سے کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو اللہ ذرا سا جنت سے پردہ ہٹا دے، اللہ بتا دے کہ یہ الفلاحیہ مسجد کے گیٹ ہے نا، اس کے پیچھے میں نے تھوڑی دیر کے لیے جنت سجا دی، ذرا جھانک کے دیکھ لو۔ اور ہم نے جھانک کے دیکھا تو ہمیں کیا نظر آیا؟ ہمیں ایک عظیم دنیا نظر آئی۔ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں ہم دیکھ لیں تو ہمارا ہوگا کیا؟ کیا پھر ہم پھر بھی اسی طرح ڈھیلے رہیں گے ہم جیسے اب ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ ایک شخص کہتا ہے میں نے ایک ایسا باغ بنایا ہے، لوگ تفریح پہ جاتے ہیں نا، چترال جاتے ہیں تفریح کے لیے، اور وہ کیا ہے چترال میں جو ہائٹ کی جگہ ہے
ایک تو یار داریل دماغ پہ بھی چشمہ لگنا چاہیے انسان کے, صرف آنکھوں کے لیے نہیں ہو. وہ اسکردو جاتے ہیں اور سوات مردان جاتے ہیں, کاغان ناران جاتے ہیں, تو جو جا کر آتا ہے اپنے دوستوں کو ایسی لمبی لمبی پھینک کے بتا رہا ہوتا ہے بے یہ, حالانکہ ہوتا بھی ہے خوبصورت علاقے ہیں, لیکن تھوڑا اور زیادہ کر کے بتا رہا ہوتا, کیونکہ یہ گیا نہیں ہوتا نا اس کو شو مارنے کے لیے. ہم بچپن میں تو ہم ایسا بہت کرتے تھے, ابے بھائی ایسی چیز ہے, ہم تاکہ اس کو نا تھوڑا سا بھرم رہے ہیں اس کے اوپر, اور یہ احساس کمتری میں مرتا چلا جائے کہ میں کیوں نہیں گیا. بچے یہ شو بازی والا کام بہت کرتے ہیں, لیکن واقعی اب آپ ایسی جگہ سے گھوم پھر کر آئے, اب آپ اپنے دوست کے سامنے نقشہ کھینچ رہے ہو, یار میں ایسی جگہ گیا جہاں خوبصورت گھنے باغات تھے, جہاں بہترین, جہاں کے لوگ ایک الگ ہی قوم رہ رہی تھی وہاں پہ. میں نے اس قوم سے انٹرویو لیا, ان کے چہرے بہت خوبصورت, صحتیں بہت اچھی. ان لوگوں سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم اس باغ میں لاکھوں سال سے رہ رہے ہیں, ہم پر موت نہیں آتی. یہ ایسا پانی ہے ان چشموں کا جو پی لے تو یہ آب حیات ہے, اسے زندگی میں کبھی بھی موت نہیں آئے گی. کوئی دیکھ کر آئے آپ کے دوستوں میں سے, آپ نے کہا کہ وہاں ایسے خوبصورت باغات, پھل درختوں پہ لدے ہوئے ہیں, اور پھلوں کے بوجھ سے درختوں کی ٹہنیاں زمین کو چھو رہی ہیں, قطوفھا دانیہ, جیسے قرآن نقشے کھینچتا ہے. اور وہاں اتنی خوبصورت عورتیں ان لوگوں کی قوم میں جو ان کو ملی ہیں نکاح کرنے کے لیے, شادی کرنے کے لیے, اتنی خوبصورت عورتیں ہیں, یرا مخ سوقہما من وراء اللحم, کہ ان کی پنڈلیوں کا گودا بھی ان کی کھال سے نظر آتا ہے, ایسی شفاف اسکن ہے ان کی. جب نبی نے بتایا نا صحابہ کو کہ اللہ نے جو یاقوت اور مرجان سے زیادہ خوبصورت حوریں جنت میں پیدا کی ہیں, ان کی جو پنڈلیوں کا گودا ہے وہ بھی باہر سے نظر آئے گا, اتنی ٹرانسپیرنٹ اسکن ہوگی ان کی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہو کہ ایک ہے انسان, حور ہوگی تو انسان ہی نا, کوئی روبوٹ تھوڑی ہے, کوئی مشین تھوڑی ہے انسان, لیکن اس کی اسکن میں اس کی کھال اتنی شفاف, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں پڑھا نہیں ہے کأنہن الیاقوت والمرجان, میرا رب جنت کی حور کی تعریف کے لیے کہتا ہے جنت کی حوریں ایسی ہیں جیسے یاقوت اور مرجان. تو کیا یاقوت کے پتھر میں موتی میں دھاگا داخل کیا جائے وہ باہر سے نظر نہیں آتا کیا؟ حالانکہ کتنا ہارڈ ہوتا ہے, کتنا سخت ہوتا ہے, اس کے باوجود بھی وہ باہر سے نظر آتا ہے. تو یہ تو دنیا میں اللہ نے ایسی حسین چیزیں, ایسے پتھر پیدا کیے ہوئے ہیں جو اتنے شفاف ہوتے ہیں کہ آپ ان کے اندر ان کا دھاگا نظر آ رہا ہوتا ہے. تو جنت کی حور تو جنت کی حور ہے, یہ تو دنیا میں اس کی مثالیں ملتی ہیں. تو مجھے بتاؤ اگر کوئی آپ کو آ کے بتائے یار ایسا علاقہ دیکھ کے آیا ہوں, وہاں ایسی خوبصورت عورتیں, اور وہاں لوگ کبھی بیمار نہیں ہوتے. جیسے میں گلگت گیا نا تو 80 سال لوگوں کی عمریں, وہاں لوگ بتا رہے ہیں ہم 80 سال نہیں, ہم 80 لاکھ سال سے زندہ ہیں. اور یہاں کے بارے میں رپورٹ یہ ہے کہ یہاں کسی کو موت نہیں آتی. یہاں محبت اتنی ہے آپس میں کہ کبھی کسی کا جھگڑا کسی سے نہیں ہوتا. لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما, قرآن کہتا ہے کبھی کوئی بیکار بات, کوئی لغو بات. یہاں تو ایک بیان دو, نیچے کمنٹس میں کچھ اچھے اور کچھ اسٹیبلشمنٹ کا پٹھو. اب اسٹیبلشمنٹ کے تانے کیوں دے رہے ہو؟ اب تو اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف ہے بھائی. ہمیں کہتے تھے نا اسٹیبلشمنٹ کے پٹھو ہیں, یہ حکومت کے پٹھو ہیں. اب تو حکومت بھی گئی, اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے ساتھ ہے. اب اگر میں حمایت کر رہا ہوں تو کم از کم اب تو یہ نہ بولو نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پٹھو ہیں. تو آدمی کی کھوپڑی گھومتی ہے نا کہ یار تم کیا کر رہے ہو, کچھ بولنے ہی نہیں دیتے. آپ تبصرہ کرو لیکن غلط بےہودہ الزام تو نہ لگاؤ نا ہمارے اوپر. تو یہاں آدمی کی کھوپڑی گھومتی رہتی ہے اور پتلا ہوتا رہتا ہے. آج مجھے کوئی کہہ رہا تھا آپ اتنے باریک ہوتے جا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے, اتنے آج بھی میرا عصر کے بعد بھی بیان تھا, افطار سے پہلے. پھر ہم تو افطاری میں 2 نوالے کھاتے ہیں, اس کے بعد تو ہمیں کھانے کا تراویح کے سے پہلے
بیان, اب بیان کے بعد جا کے شاید کھا لوں, لیکن ابھی بیان کے بعد بھی پھر کہیں بیان ہے, پھر اس کے بعد کہیں بیان ہے, تو تھوڑے دنوں میں مفتی صاحب مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے, میرا کرتا اور شلوار نظر آئے گا آپ کو, یہاں پہ بیان ہو رہا ہوگا, آپ اس میں سے کنگھال کے نکالیں گے, مفتی صاحب کو نکالو, اتنے باریک ہو جائیں گے, باتیں 4 شادیوں کی, ٹھیک ہے نا, صرف جذبے رہ جائیں گے, صرف کیا رہ جائے گا, جذبہ. تو ابھی میں سوچ رہا ہوں عید کا چاند نظر آ کے تھوڑی ریکوری ہوگی انشاءاللہ, بیلنس ڈلوائیں گے نا اپنے اندر, ابھی تو بیلنس سارا آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے, ختم ہو رہا ہے, تو بیلنس عید کے بعد تھوڑا ناقے کریں گے بیانات پہ, ہو سکتا ہے کہیں آؤٹنگ پہ نکل جائیں, کہیں کھا پی لیں جا کے کہیں کچھ, تو لیکن آدمی ہلکا پھلکا ہی اچھا لگتا ہے, جتنا دبلا ہوتا ہے نا آدمی, دیکھنے میں کمزور لگ رہا ہوتا ہے, حقیقت میں وہ اور صحیح ہو رہا ہوتا ہے. میرے تو رمضان میں زیادہ صحیح رہتا ہے آدمی, جتنا کم کھاؤ, روٹی تو کھاؤ ہی نہیں رمضان میں, بس لیمن کا جوس پیتے رہو بیٹھ کے, اس پہ فٹ رہو گے, اس پہ سیٹ ہو جاؤ, ایسا فٹ فاٹ ہو جاتا ہے نا آدمی, ہلکا پھلکا, صحت ٹائٹ ہو جاتی ہے. خیر, تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہاں ہم الٹی الٹی باتیں سنتے رہتے ہیں, دماغ پکتا رہتا ہے, ٹینشن میں جاتے رہتے ہیں. قرآن کہتا ہے لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما, کوئی لغو بات, کوئی ایسی بات کبھی سننے کو نہیں ملے گی جسے سن کے آپ کی کھوپڑی گھوم جائے کہ یار تیرا کیا بولت, دل کر رہا تیرے رکھ کے ایک چماٹ لگاؤں میں. یہ ہوتا ہے نا یہاں پہ, سب محبت کی باتیں. جب ملیں گے سلام کے ساتھ ملاقات, وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین, جب رخصت ہوں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے, منہ سے اچھی بات نکالیں گے لوگ, محبت ہوگی آپس میں, بازار لگیں گے, مارکیٹیں لگیں گی, خرید و فروخت کا اپنا انسان کا ایک نشہ ہے شاپنگ کرنے کا, تو چہرے رونق ہو جائیں گے. اب بتاؤ کوئی ایسی جگہ دیکھ کر آئے اور کوئی نقشہ کھینچے کہ یار میں ایسی جگہ دیکھ کر آیا ہوں جہاں ایسی خوبصورت عورتیں اور ایسے خوبصورت محلات ہیں, بے جوڑ موتی کے محلات, غرف مبنیۃ, اللہ کہتے ہیں بالا خانے ہوں گے جنت میں. بالا خانے کسے کہتے ہیں؟ گھر کے اوپر گھر, گھر کے اوپر گھر. علی سرر متقابلین, مجلسیں کیسے لگیں گی؟ تختوں پہ, شاہی تختوں پہ گاؤ تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے بارونق چہروں کے ساتھ. اور اللہ نے کیا تعریف کی, کأنہن بیض مکنون, فرمائے تمہیں جو عورتیں وہاں ملیں گی جن سے تمہارا نکاح ہوگا, بیض مکنون, ان کے حسن کی اللہ کیسے مختلف انداز سے تعبیر کرتا ہے. کہیں اللہ کہتا ہے قاصرات الطرف عین, ایسی حیا, یہاں تو آپ بیگم سے اونچی آواز سے بات کریں, آگے سے اس سے زیادہ اسپیڈ سے جواب پارسل ہوگا. وہاں کیا قرآن کہہ رہا ہے کہ جو حور ہے جنت کی, قاصرات الطرف عین, بڑی بڑی آنکھوں والی, آئینہ, آئینہ کہتے ہیں بڑی آنکھوں والی, اور قاصرات الطرف, نظر کو جھکانے والی. اور قرآن کیا کہتا ہے, حور کسے کہتے ہیں عربی میں؟ حور کہتے ہیں سفید رنگت والی, حورا کہتے ہیں, اس کی جمع حور آتی ہے. اس کی آنکھوں کی سفیدی انتہائی سفید, اور اس کی جو آنکھوں کی سیاہی ہے, جو پتلی ہے, وہ انتہائی سیاہ. کیسے اللہ تعالیٰ اس کے حسن کا نقشہ کھینچتے ہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے, ایسی شفاف, کأنہن بیض مکنون, جیسے چھپائے ہوئے انڈے ہوتے ہیں نا, پرندہ گھونسلے میں انڈے دے کے اس پہ گھاس ڈال دیتا ہے کہ اس پہ گرد و غبار نہ آئے. تو اللہ کہتے ہیں میں نے ایسے ہی ان حوروں کو جنت کے مشک و عنبر کی مٹی سے بنا کے خیموں میں محفوظ کر دیا ہے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, کوئی انسان اور جن ایسا نہیں ہے جس نے ان کو کبھی چھوا ہو اس جنتی سے پہلے. جنتیوں کے لیے اللہ نے محفوظ کر دی ہیں. اللہ کو پتہ ہے یہاں کون جنت والے اعمال کر رہا ہے, اللہ ان اعمال والوں کے لیے پہلے سے ان کے لیے انتظام کر کے رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. انا انشأناہن انشاء, اللہ فرماتے ہم نے ان کو اسی مٹی سے بنایا ہے. فجعلناہن ابکارا, ہم نے ان کو ہمیشہ کے لیے کنوارا بنا دیا, ہمیشہ کے لیے. تو کتنی اللہ قرآن میں تعریفیں کر رہا ہے. پھر جنت کی شراب کی تعریف قرآن کرتا ہے, لا یصدعون عنہا ولا ینزفون, ایسی شراب کی لذت دنیا کی شراب سے بھی زیادہ, لیکن نہ اس سے سر میں درد ہوگا اور نہ بہکی بہکی باتیں کرے گا.
فیہا انہار من ماء غیر آسن، 4 نہریں اللہ نے جنت میں ذکر کی ہیں. ایک